وعلیکم السلام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، میرے ہاتھ میں اس وقت جو کتاب موجود ہے مجالس شیخ الاسلام سیدنا عبد القادر الکیلانی، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اسی سے غوث پاک کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مجلس میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ یا غلامی اے میرے مرید، غوث پاک نے اے میرے مرید کہہ کر خطاب کیا، اور پھر آگے اپنے مرید کو حکم سنایا، یا غلامی ایاک والحسد، اے میرے مرید اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ دوستان محترم، میں اور آپ اپنی دنیا کا جس سے نقصان سمجھتے ہیں اس کو اپنا دوست نہیں بناتے، اس سے خود بھی دور رہتے ہیں، اپنی اولاد اور اقربا کو بھی دور رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ غوث پاک نے بھی حکم دیا اے میرے مرید اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، پھر فرمایا فَإِنَّهُ بِئْسُ الْقَرِينِ، اس لیے کہ یہ حسد سب سے برا ساتھی ہے، سب سے برا دوست ہے۔ اب اس کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے برا ساتھی کیوں قرار دیا؟ کیونکہ دنیا میں جو برا شخص تمہاری سنگت میں آتا ہے وہ تمہاری دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حسد وہ برا ساتھی ہیں جو تمہارے دین اور تمہاری آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سرکار غوث پاک آگے فرماتے ہیں یہ اتنا برا دوست ہے وَهُوَ الَّذِي خَرَّبَ بَيْتَ إِبْلِيسَ وَأَهْلَكَهُ وَجَعَلَهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ،
کہ یہی وہ برا دوست ہے جس نے ابلیس کا گھر ویران کیا، وَأَهْلَكَهُ، اور ابلیس کو اسی برے دوست یعنی حسد نے ہلاک کیا، وَجَعَلَهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور ابلیس کو جہنمی اسی برے دوست نے بنایا۔ تو غور کریں، ابلیس سب کو گمراہ کرتا ہے، اور ابلیس کو جس چیز نے ہلاک کیا، جہنمی بنایا، اور ابلیس کے گھر کو جس چیز نے ویران اور برباد کیا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وہ حسد ہے۔ تو تم اپنے آپ کو اس حسد سے بچاؤ اور اس حسد سے تم اپنی حفاظت کرو۔ اب سرکار غوث پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ مَلْعُونَ الْحَقِّ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَخَلْقِهِ، کہ یہ حسد والے برے دوست نے ابلیس کا گھر تو ویران کیا، ابلیس کو ہلاک بھی کیا، ابلیس کو جہنم تک پہنچایا۔ وَجَعَلَ مَلْعُونَ الْحَقِّ، اور اسی حسد نے ابلیس کو اللہ کی طرف سے لعنت کا حقدار بنایا۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اسی حسد نے ابلیس کو فرشتوں کی لعنت کا حقدار بنایا۔ وَأَنْبِيَائِهِ وَخَلْقِهِ، اور اسی حسد نے ابلیس کو انبیاء کی لعنت کا حقدار کیا اور تمام مخلوق کی لعنت کا حقدار کیا۔ اگر دل دماغ ہے تو سن لو اور غوث پاک کی ان باتوں کو دلوں میں جگہ دے لو۔ باقی باتیں تو ہوتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، کانوں سے نکال دیتے ہیں۔ پہلے تو سننے والے ہی بہت کم ہیں، اور سننے والے بھی اگر اس کو کانوں سے یوں ہی باہر کر دے تو پھر غوث پاک کی مریدی کیسی، اور غوث پاک کے نام کی نسبت کا لحاظ کیسا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم یوں تو برے دوست سے بچتے ہو کہ یہ میرے بزنس کا نقصان کرے گا، میری کھیتی کا نقصان کرے گا، میری اولاد کا نقصان کرے گا، تو حسد تو تمہارا وہ برا دوست ہے جو تمہارے دین کا نقصان کرے گا، تمہاری آخرت کا نقصان کرے گا۔ اور دیکھتے نہیں کہ اس حسد والے برے ساتھی نے ابلیس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ جو فرشتوں کی صفوں میں رہتا تھا، وہ جو رنگ ڈھنگ فرشتوں کا رکھتا تھا، وہ جو عبادت گزاری میں اپنی ایک مثال رکھتا تھا، اس کے گھر کو ویران اور تباہ کیا، اس کو ہلاک کیا، اس کو جہنمی بنا ڈالا۔ اس پر اللہ کی لعنتیں بھی برسی، نبیوں کی لعنتیں برسی، فرشتوں کی لعنتیں برسی، اور ساری مخلوق کی لعنتیں برسی، اور قیامت تک برستی رہیں گی۔ غوث پاک فرماتے یہ سب کچھ ابلیس کے ساتھ ہوا ہی اس وجہ سے ہے کہ اس نے حسد کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو اے مسلمانوں، آج تمہیں اپنے بھائیوں سے حسد، اپنے پڑوسیوں سے حسد، اپنے ہم پیشہ کاروباری لوگوں سے حسد، تو یہ حسد ابلیس کو کہاں سے کہاں تک لے گیا تو تمہیں کہاں سے کہاں تک لے جائے گا، پھر تمہیں کہاں کس کنویں کی گہرائی کے اندر مار کے پھینک دے گا، جہاں سے نکل کر پھر ایمان اور راہ مستقیم پر آنا تمہارے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ غوث پاک ہے جو دستگیر ہیں، وہ دستگیری ہاتھ پکڑ کے بھی کرتے ہیں اور دین کا علم سکھا کر بھی دستگیری کرتے ہیں کہ تم ان تعلیمات پر عمل کرو گے تو تمہاری میں دستگیری کروں گا، پھر میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا، شیطان سے بچاؤں گا، مگر تم میری بات تو مانو۔ اور بات بھی کوئی نہ مانے اور پھر وہ یوں کہے کہ میں غوث پاک کا ہوں اور غوث پاک مجھے بچائیں گے، تو غوث پاک فرماتے میں نے پھر بچانے کے طریقے تمہیں بتا دیے، میں بچاؤں گا کیسے تمہیں۔ دوستان محترم،
اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات کہنے کے بعد اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کیف یحل لعاقل ان یحسد وقد سمع قوله تعالی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا وقوله تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. غوث پاک فرماتے ہیں بہت دھیان سے سنو کیف یحل لعاقل کسی عقل مند کے لیے حسد کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی عقل مند سے حسد کرنا پوسیبل کیسے ہے جب وہ اللہ کا یہ فرمان سن لے، جب وہ نبی کا یہ فرمان سن لے. کیا فرمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے لیے ان کے روزگار کو دنیاوی زندگی میں ہم نے تقسیم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نحن قسمنا بینہم، بندوں کے درمیان کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا زیادہ، کس کو اس سے زیادہ، کس کو اس سے زیادہ یہ دینا ہے وہ ہم نے تقسیم کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہم نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اس سے زیادہ دیا، فلاں کو اس سے زیادہ دیا. تو تم اس کے اوپر حسد کر کے ہماری تقسیم پر اعتراض کرتے ہو، اور تمہیں میرا یہ فرمان سننے کے بعد اگر حسد کسی سے ہوتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں پھر وہ بندہ عقل مند نہیں ہے. لا يحل لعاقل ان يحسد وقد سمع قوله تعالی. اللہ کا یہ فرمان سننے کے بعد کسی عقل مند سے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ پھر وہ حسد کرے، چونکہ اللہ نے جب اپنی طرف نسبت کر دی کہ قسم نہ، ہم نے تقسیم کیا، بانٹا ہم نے ہے، ہم نے دیا ہے. دنیاوی زندگی میں ان کی روزیوں کا جو جتنا ہے وہ ہم نے دیا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ جب تقسیم کی بات کرے اور تو کسی کو زیادہ ملنے پر ناراض ہے اور حسد کرتا ہے تو اللہ کی تقسیم پر ناراضگی جتا رہا ہے، تو اللہ کے تقسیم والے فیصلے پر راضی نہیں ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جنہیں نوازا ہے یہ اس پر حسد کرتے ہیں. تو یہ حسد خدا کے فضل پر کر رہے ہیں، یہ حسد خدا کی تقسیم پر کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں لا یحل لعاقل، اللہ کی تقسیم پر حسد کوئی عقل مند نہیں کرتا، اللہ کے فضل پر حسد کوئی عقل مند نہیں کرتا. اور غوث پاک فرماتے ہیں یہ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے، آگ لگے تو لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس طرح حسد لگ جائے تو نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دوست برا اپنے سے دور رکھتے ہو تو حسد تو یہ ایسا برا دوست ہے جس نے ابلیس جیسے پرہیزگار کو ہلاک کر دیا، ابلیس جیسے علم والے کو جہنمی بنا دیا، ابلیس جیسے کہ گھر کو بھی خرب بیت ابلیس،
ابلیس کے گھر کو اسی حسد والے دوست نے تباہ کر دیا، اور اسی حسد کی وجہ سے اس پر اللہ کی لعنتیں برستی، فرشتوں کی، نبیوں کی، ساری مخلوق کی، سب کی لعنتیں برستی ہے اسی حسد والے دوست کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، ہم غوث پاک کے غلام ہیں، کہو الحمدللہ۔ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، تو ہمیں ہمارے پیر دستگیر یہ سکھا رہے ہیں کہ میرے مرید ہو، تم میرے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا۔ یہ ہے غوث پاک کی تعلیم۔ اب اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ جو حسد میں چور بندہ کسی کی بیٹی کا رشتہ توڑوانے میں لگا ہے، کسی کے بیٹے کا رشتہ توڑوانے میں لگا ہے، کسی کے کاروبار کو گرانے میں لگا ہے، کسی کو اوپر بڑھتے ہوئے دیکھ کر جل بھن رہا ہے، اگر وہ غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے باز آ جائے گا تو مجھے بتاؤ کہ وہ بہت سارے بوجھ سے محفوظ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ بہت ساری بے مقصد چیزوں میں اپنا ذہن دماغ لگانے سے بچ جائے گا کہ نہیں بچ جائے گا؟ آدمی ڈپریشن میں یوں ہی جاتا ہے۔ آپ آدمی اپنے آپ کو جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے وہ یہی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے لے جاتا ہے۔ تو کیوں نہیں مسلمان غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے؟ اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو نوازا ہے، ام یحسدون، تو تم حسد کرتے ہو اس پر؟ نحن قسمنا، اللہ فرماتا میں نے بانٹا ہے تو میرے بانٹنے پر تم حسد کر رہے ہو۔ اور تمہاری نیکیاں ہیں کتنی، آگ لگتی ہے تو لکڑیاں جل جاتی ہے، یہ حسد کی آگ لگے گی نیکیاں جل جائیں گی۔ غوث پاک فرماتے میں تیرا پیر دستگیر تجھے بچا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں۔ یہ غوث پاک کی تعلیم دل کے کانوں سے سنو۔ اب آگے غوث پاک فرماتے یہ جو علماء واز کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، تو اگر ہماری بات بے اثر رہتی ہے، غوث پاک نے اس کا بھی علاج اسی میں بتایا کہ تمہاری باتیں اثر کرتی کیوں نہیں ہیں۔ دیکھو اور سنو، اللہ اکبر۔ غوث پاک نے اس میں اگلے صفحے پر ارشاد فرمایا، یا عالمو، اے عالم، شاید تمہیں یاد ہو میں برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ غوث پاک کی الفتح الربانی اور فتوح الغیب ہر عالم دین کو پڑھنی چاہیے، خاص طور پر اس میں اہل علم کی ہدایات کا خزانہ موجود ہے، پڑھے اس میں۔ اگر کوئی عالم کسی عارف کو سمجھ نہیں پاتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی اہل عرفان کی معرفت خود ہی نہیں رکھتا، اسے خود عارفوں کی پہچان ہوتی تو آگے جانتا۔ غوث پاک فرماتے یا عالم، اے عالم، لو کان عندک من ثمرۃ العلم وبرکتہ لما سعیت الی ابواب الصلاۃ فی حظوظ نفسک وشہواتها۔ غوث پاک فرماتے اے عالم، اگر تیرے پاس علم کا نور ہوتا، علم تو ہے مگر نور علم کوئی اور ہی چیز ہے، کتابیں پڑھ لینا، کالے حروف پڑھ لینا، پڑھ کر سنا دینا، یہ علم ہے۔ اور نور علم وہ ہوتا ہے کہ بندہ پڑھ کر کے خود اس پر عمل کرے اور اس کا نتیجہ بھی دیکھے۔ لو کان عندک من ثمرۃ العلم وبرکتہ، اگر تیرے پاس علم کا نور ہوتا اور علم کا فیض ہوتا تو تو بادشاہوں کے دروازوں کے چکر نہ لگاتا۔ یعنی یہ غوث پاک اپنے دور کے حوالے سے بتا رہا، اس دور کے بادشاہ بھی حالانکہ مسلمان ہوتے تھے، مگر کچھ رہے ہوں گے جیسے ہر دور میں ہوتے کہ جو بادشاہوں سے اس لیے رابطہ رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹکڑا پھینک دے۔ بادشاہوں کی جگہ پر آپ کسی امیر کبیر کسی رئیس کو لے لیں،
کہ اے عالم اگر تیرے پاس علم کا فیض ہوتا، علم کا نور ہوتا، علم کی برکت ہوتی تو تو اپنے نفس کے لیے اور اپنے نفس کی خواہشات کے لیے سلاطین کے دربار کا چکر نہ لگاتا۔ علم ہوتا، علم کا نور ہوتا تو تیرے پاس وہ علم غیرت بھی پیدا کرتا، وہ علم تجھے غیرت مند بناتا کہ تو اپنی حاجت کسی کے سامنے پیش نہ کرتا، تو اپنا معاملہ صرف اپنے اللہ سے رکھتا، تو دنیا داروں کے ساتھ اپنی حاجتیں نہ پیش کرتا۔ اگر تیرے پاس نور علم ہوتا تو تو نے اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے سلاطین عمراء کے درباروں کا چکر لگانا شروع کیا۔ غوث پاک فرماتے میں فیصلہ سناتا ہوں، تیرے پاس علم کا نور نہیں ہے، تیرے پاس علم کا فیض نہیں ہے، تیرے پاس علم کی برکت نہیں ہے۔ جب علم کا فیض، علم کا نور اور علم کی برکت نہیں تو کلمات میں اثر کہاں سے آئے، کلمات میں تاثیر کہاں سے آئے؟ اب دیکھو غوث پاک فرماتے یا غلامی، اے میرے مرید، انی زاہد فی کلامی وفیکم وبما فی بیوتکم۔ غوث پاک فرماتے اے میرے مرید، میں اپنے کلام سے یہ بات ظاہر کرنا ہوں کہ مجھے تمہارے مال سے، تمہارے ہدیوں سے، تمہارے تحفے تحائف سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ غور کیجیے، یعنی وہ جو خدمت میں پیش کرتے تھے نا، غوث پاک انہیں سامنے بٹھا کر یہ کہہ رہے تھے وَإِنِّي زَاهِدٌ فِي كَلَامِي وَفِيكُمْ، میں اپنے دل سے تو بے نیاز ہوئی ہوں، میں اپنی بات سے بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں جو کچھ ذخیرے ہیں، تمہارے پاس مال ہے، تمہارے تحفے تحائف جو ہیں، میں ان سب سے کنارہ کش اور بے نیاز ہوں۔ اب غوث پاک نے آگے فرمایا ما دمت علی ھذا، سنو دل کے کانوں سے، غوث پاک فرماتے ما دمت علی ھذا، جب تک میں اس پر رہوں گا کہ میں تمہارے مالوں پر نظر نہ رکھوں، میں تمہاری جائیداد، تمہاری سرمایے، تمہارے تحفے تحائف پر نظر نہ رکھوں، جب تک میں ان چیزوں سے بے نیاز رہوں گا، ان چیزوں سے کنارہ کش رہوں گا، ما دمت علی ھذا، جب تک میں اس پر رہوں، تنتفعون من کلامی انشاءاللہ تعالی، اسی وقت تک تمہیں میرے کلام سے فائدہ ہوگا۔ نہیں سنا آپ؟ نہیں سنا؟ تمہیں فائدہ اسی وقت تک ہوگا جب تک میں بات کروں تو تمہارے مالوں کو دیکھ کر بات نہ کروں، تم مجھے تحفے تحائف دیتے ہو تو یہ دیکھ کر باتیں نہ کروں، تمہارے نذرانے، تمہارے مال، تمہارے ذخیروں کو دیکھ کر بات نہ کروں، اسی وقت میرا کلام تمہارے اوپر اثر کرے گا۔ ما دام عین المتکلم فی عمائمکم وقمصانکم وجیوبکم لا تنتفعون بکلامی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر بات کرنے والے کی نظر فی عمائمکم، تمہاری پگڑیوں پر ہو، اس دور میں تو سارے پہنتے تھے، اور وہ جتنی اونچی پہنے، جتنا پیچدار پہنے یا جتنی خوبصورت پہنے، لوگ سمجھتے یہ بڑا سرمایہ دار ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں ما دام عین المتکلم فی عمائمکم، بات اور واعظ و نصیحت کرنے والے کی نظر اگر تمہاری پگڑیوں پر ہو، وقومسانکم، اور تمہاری قمیصوں پر ہو کہ تم کتنا عمدہ لباس پہن کر آئے ہو، وجیوبکم، اور تمہارے جیبوں پر ہو، لا تنتفعون بکلامی، پھر ایسے کلام کرنے والے کے کلام سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کلام کرنے والے کی نظر تمہارے دل پر نہیں، تمہاری جیب پر ہے،
تمہارے دل پر نہیں، تمہارے اچھے لباس پر ہے کہ یہ بڑا مالدار ہے، اس پر نظر رکھنی چاہیے، اس کی پگڑیوں کے پیچ بڑے اونچے ہیں اور یہ بڑا سرمایہ دار ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر بیان کرنے والے کی نظر بھی ان چیزوں پر ہوگی تو ایسے بیان کرنے والے کے کلام سے تمہیں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ ہم غوث پاک کو یوں پڑھتے ہیں، ہم نے غوث پاک کو یوں دیکھا ہے اور یوں پڑھا ہے۔ ہماری نظریں ہر جگہ جھکتی اسی لیے نہیں ہے کہ ہم نے ان بزرگوں کو پڑھا ہے، ہم حق شناس ہے، حق پہچاننے والے ہیں، ہم نے اس حق کو کتابوں میں دیکھا ہے۔ غوث پاک اپنی محفل میں کیا باتیں کرتے تھے، وہی باتیں۔ اگر متکلم بیان کرنے والے کی نظر جیبوں پر ہو، پگڑیوں پر ہو، لباسوں پر ہو، تو پھر تم سمجھ جاؤ کہ اس کے کلام سے تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا۔ میں اگر کسی سرمایہ دار کو اس کی سرمایہ داری کی وجہ سے مل کے خوش ہوتا ہوں اور کسی غریب سے مل کر اس سے خوش نہیں ہوتا، تو پھر تمہیں بھی یقین کر لینا چاہیے میرے کلام سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا عالم اگر کلام کرتا ہے تو کیا ہے، یکون کلامہ قشرا لا لب فیہ، ایسے کا کلام یہ ایسا چھلکا ہے جس میں مغز کوئی نہیں۔ ایسے شخص کا کلام اور بیان اور واعظ و نصیحت کیا ہے، وہ چھلکا ہے جس میں مغز کوئی نہیں۔ عظما بلا لحم علیہ، ایسی ہڈی ہے جس پر گوشت کوئی نہیں۔ مرارۃ بلا حلاوۃ، ایسی کڑوی چیز ہے جس میں مٹھاس کا نام نہیں۔ صورۃ بلا معنی، صرف دکھنے ہی میں اچھی بات ہے باقی اس کے اندر معنویت کوئی نہیں۔ کلام الدامع، سنو دل کے کانوں سے، کلام الدامع لا یخلو من مداہنۃ، لالچی شخص کی باتیں چاپلوسی سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ میرا فرمان نہیں، یہ میرے پیر کا کلام، یہ پیروں کے پیر کا کلام، کہ جو لالچی ہوتا ہے وہ پھر چاپلوسی ضرور کرتا ہے، چونکہ اسے اس سے امید لگائے ہوئے ہے، اس سے اس کا کچھ اپنا دنیا کا مفاد وابستہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما دام یسرد علی دخانکم ویتمع فیکم لا تنتفعون بکلامی۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک اس کی نظر تمہارے گھر کے دھوؤں پر ہو، چلنے والے چولہوں کے دھوؤں پر ہو، یعنی یہاں بڑا پکا ہوا ہے میں کھاؤں گا، تو مادام یفرغ علی دخانکم، جس کی نظر تمہارے گھر کے کھانوں پر ہو، ویطمع فیکم، اور وہ تم سے طمع اور لالچ رکھتا ہو، لا تنتفعون بکلامی، پھر اس کے کلام سے تمہیں کوئی نفع نہیں۔ میرے بھائیو، یہ پیران پیر کی باتیں ہیں اور پیران پیر کی یہ دستگیری ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینے کی خاص ضرورت ہے۔ خلاصہ گفتگو کا یہ نکلا کہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے کوئی باہر کا انسان آئے تمہیں ہلاک کرے یہ تو دور کی بات ہے، حسد کو تم نے اپنا یار بنا لیا تو وہی تمہیں ہلاک کر دے گا۔ کیسے ہلاک کرے گا؟ غوث پاک فرماتے جیسے ابلیس کو ہلاک کیا، اس کا گھر بھی ویران کیا، اس کو ہلاک بھی کیا، اس کو جہنمی بھی بنایا،
اللہ رسول نبیوں فرشتوں اور ساری مخلوق کی طرف سے لعنت کا حقدار بھی بنایا، ویسے ہی یہ حسد والا دوست تم نے پال رکھا، تمہیں بھی ویسے ہی لاتا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں تمہیں ہلاک یوں کرے گا کہ پھر تم اللہ کی تقسیم پر راضی نہ رہو، تم اللہ کے فضل پر حسد کرو، اور پھر تمہارا حال یہ ہوگا کہ تمہاری نیکیاں آگ میں لکڑیوں کی طرح جل کر ختم ہو جائے گی اور تم ہلاک ہو۔ اور ایسا شخص جس کے پاس نور علم نہیں، جس کے پاس علم کا فیض نہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں وہی شخص اپنے نفس کے لالچ میں اور اپنی خواہشات میں امیروں کے دروازوں کے چکر لگا، مجھے کوئی کچھ دیتا ہے، میرا فلاں کام فلاں شخص کر دیتا ہے، بے نیازی ہونی چاہیے، صفت غنا بے نیاز۔ اور میری عمر کوئی زیادہ نہیں، میری 36 سال کی عمر ہے، میں نے اپنی اس مختصر زندگی کے اندر تجربہ کیا، اور میری لائف کا یہ تجربہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، دین و سنیت کا اتنا کام جو اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے وہ میری کوئی ہوشیاری نہیں، میری کوئی عقل نہیں۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کیا تدبیر اختیار کی، آپ نے کیا حکمت اپنائی، میرا ایک ہی جواب ہے، اللہ رسول کا فیصلہ ہی میری تدبیر ہے، اللہ رسول کا حکم ہی میری حکمت ہے، میں اس سے باہر نہیں گیا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ مشتاق جانتے ہیں میری مسجد کے دروازے لگانے تھے، ایک شخص نے 2.5 لاکھ روپے دینے کا، پھر مجھے پتا چلا کہ وہ عقیدے میں ہم سے خلاف ہے، ہم نے اس سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ میری مسجد میں ضرورت تھی مجھے، ایک شخص نے آ کر کہا پوری مسجد کی ریتی میں میری طرف سے، پتا چلا کہ یہ بدعقیدہ ہے، ہم نے فوراً منع کر دیا کہ اس کو جا کے کہہ دے ہمیں اس کا 1 کنکر بھی نہیں چاہیے۔ تو کیا ان سے نہیں لیا تو کام رک گیا؟ ہم نے جیسا ظاہر میں کہا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے باطن میں ویسا ہی رکھا، تو پھر اللہ کی مدد ہم نے اپنی آنکھوں سے اترتی ہوئی دیکھی۔ اللہ کیسے مدد کرتا، میں بہت گنہگار ہوں، مگر مجھے اللہ رسول کے ارشادات پر یقین ہے، پختہ یہی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حسد والی بیماری ہمیں تباہ کر، یہاں سنتے ہو آپ تھوڑے ہو کوئی بات نہیں، میں بھی کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ اتوار کا دن جو کریم وقت ہوتا ہے پورے ہفتے میں، اس میں بڑے بڑے لوگ مجھے بڑے بڑے شہروں میں بلاتے ہیں، خدا کی قسم میں مسجد میں تمہیں کیا، مگر میں ان جگہوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتا ہوں، میرا تم سے کوئی لالچ کا مسئلہ نہیں، کیا معلوم لوگوں کو کیا ہو گیا، دین سے بیزاری، دین کی علم سے بیزاری۔ کبھی سوچتا ہوں کہ میں ہزاروں کے مجمع میں چلا جاؤں اور یہ ایسا قیمتی وقت کسی اور جگہ دوں تاکہ لوگ سنیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، ایسے دل میں خیالات آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ ہمارا درد بھی سمجھو، ہم آپ سے کوئی دنیا تو مانگتے نہیں، یہ دین لے لو، یہ باتیں سیکھ لو، اپنی اولادوں کو لاؤ، اپنے گھروں میں جا کر کے یہ باتیں سناؤ۔ ہمارے چینل پر ہمارے ساتھی بیچارے محنت کرتے ہیں، ان کو کوئی تنخواہ دیتا ہے؟ یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کام اپلوڈ کرتے ہیں، وہاں سے سنو بیان، اپنے دوستوں کو بھیجو، زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں، ورنہ ہم نے تو انگاروں پہ چلنا اور کانٹوں پہ چلنا اپنا راستہ بنا رکھا ہے کہ ہم نے ہر دشمن رسول کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے، مگر ایسے حالات میں اگر دوست ہی سننے کے لیے بھی نہ آئے تو اس میں دل دکھتا ہے، اور یہ جو محنت کر کے پڑھتا ہے نا وہی ایسی بات کرتا ہے۔ تو میں اس پر اب کچھ نہیں کہتا، آپ اس پر دھیان دو اور ہمارے درد کو بھی سمجھو اور غوث پاک کی محفلوں سے فیض اٹھانے کی کوشش کرو۔ نعمت ہم سے اٹھ جائے اس سے پہلے نعمت کی قدر کرو، احساس نعمت زوال نعمت کے بعد آتا ہے۔ اللہ کریم ہم سبوں کو ان نعمتوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔